بك يا سيدي يا خير خلق الله. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا ضد له ولا ند له. أزلي أبدي ديمومي سرمدي لا زوال له ولا زمان له. ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا محبوبنا ومحبوب ربنا مطلوبنا ومقصودنا وموجودنا أعلانا وأولانا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ وأزواجہ وذریاتہ وعلماء امتہ وصلحاء ملتہ اجمعین. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام في ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال الله تعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. عرش اعظم مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول
وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب ہے منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی۔ انگلی اٹھے سورج پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہیں اور ناؤ ہیں عطرت رسول اللہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں ہے چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا بات بن پڑتی نہیں۔ ہے بڑھاپا بھی غنیمت جب جوانی ہو چکی، یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا موت جس دم آ گئی۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ دین احمد شد مسافر ہیچ اورا یار نیست، ہر کسی باکار خود در دین احمد کار نیست۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ درود شریف پڑھیں بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خیر خلق اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد واجب الاحترام لائق تعظیم تکریم برادران اسلام، سامعین و ناظرین، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ القدر کی چند آیات تلاوت کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں سے ایک حدیث شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال آج کی اس بابرکت اور سعید موقع پر حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بیان کے بعد طرفین کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ آج یوم عظمت قرآن بنسبت شب قدر منایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے بے شمار احسانات میں سے یہ بہت بڑا احسان ہے کہ رب ذوالجلال نے اس ماہ مقدس میں
ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمایا۔ اللہ رب العالمین کا یہ بڑا احسان ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں قرآن سننے سنانے کی توفیق عنایت فرمایا۔ آج کی رات جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قام فی لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جو بھی شخص ایمان اور اخلاص کے ساتھ لیلۃ القدر کی رات قیام کرے گا، نوافل پڑھے گا، اللہ رب العالمین کے ذکر میں مصروف رہے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے ان تمام گناہوں کو بخش فرما دے گا جو اس سے پہلے ان سے صادر ہوئے ہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ رات بخشش کی رات ہے، یہ رات رحمتوں کی رات ہے، یہ رات برکتوں کی رات ہے، یہ رات سعادتوں کی رات ہے، یہ رات بشارتوں کی رات ہے، یہ رات جہنم سے نجات کی رات ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ وہ قرآن جس کے لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی اونچی آواز میں کہہ دو، کوئی شک نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا شک نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ قرآن مجید شکوک و شبہات سے مبرہ ہے، پاک ہے، اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ حق ہے، اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ سچ ہے، اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ رحمت ہے، اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ شفا ہے، اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ نور ہے، اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کرنے والا شک کرتا رہے، اس کے عقل کی خرابی ہو سکتی ہے، اس کے احمق ہونے میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، اس کے بے وقوف ہونے میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن کلام الہی میں کوئی شک نہیں۔ پھر ذالک کا اشارہ ہے، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس کی فضیلت کو اللہ نے توریت میں بیان کیا، یہ وہ کتاب ہے جس کی عظمت کو اللہ رب العالمین نے زبور میں بیان کیا، یہ وہ کتاب ہے جس کی تعریف انجیل کے اوراق میں بیان ہوئی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ زبور پر ایمان لانے والا، زبور کو پڑھنے والا قرآن مجید کی عظمت سے باخبر ہے، توریت کو پڑھنے والا قرآن مجید کی عظمت سے باخبر ہے، انجیل کو پڑھنے والا قرآن مجید کی عظمت سے باخبر ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں۔ فرمایا ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، یہ ڈر والوں کے لیے ہدایت ہے۔ کس کے لیے ہدایت ہے؟ ڈر والوں کے لیے، متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ حالانکہ ایک مقام پہ قرآن مجید کے لیے بیان ہوا ھدی للناس، یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تمام
لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں اس آیت کریمہ میں ایک مخصوص طبقے کے لیے باعث ہدایت قرآن مجید کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کو یوں سمجھیے، جب بارش برستا ہے، بارش کے قطرے تمام زمین پر برابر یکساں گرتے ہیں، بنجر زمین پر بھی گرتے ہیں، زرخیز زمین پر بھی گرتے ہیں، کیچڑ آلود زمین پر بھی گرتے ہیں۔ بنجر زمین پر بارش کے قطرے گرتے ہیں لیکن وہاں کوئی سبزہ نہیں اگتا۔ کیچڑ پر بارش کے قطرے گرتے ہیں تو کیچڑ میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن زرخیز زمین پر جب بارش کے قطرے برستے ہیں تو وہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے، اس میں پھول کھلتے ہیں، اس سے میوے اگتے ہیں، اس سے اناج اگتا ہے، وہ باعث رزق بنتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے ہدایت کے قطرے ہر دل پر گرتے ہیں۔ ایک دل میں اللہ رب العالمین کی معرفت پیدا ہوتا ہے، ایک دل میں کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ ایک دل پر جب یہ قطرے گرتے ہیں تو وہ اور بگڑ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس کو بعض لوگ پڑھ کر ہدایت پاتے ہیں اور بعض لوگ پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن کا اصل کام کیا ہے؟ ہدی للناس ہدی للمتقین۔ یہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ یہاں ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب ہر شخص دعویٰ کرتا ہے کہ دنیا میں بڑا حاجی، ہر شخص دعویٰ کرتا ہے دنیا میں بڑا متقی، ہر شخص دعویٰ کرتا ہے دنیا میں بڑا نیکوکار، ہر شخص دعویٰ کرتا ہے دنیا میں بڑا سچا۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں وہ متقین کون ہیں، ان کی اوصاف کیا ہیں، اس کی صفات کیا ہیں جس کے لیے یہ قرآن باعث ہدایت ہے۔ دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے، دعویٰ ہر کوئی کرتا ہے۔ فرمایا ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ کس پر؟ بن دیکھے غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو دیکھا نہیں لیکن اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ جہنم کو دیکھا نہیں لیکن جہنم کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں۔ جنت کو دیکھا نہیں لیکن جنت کو مانتے ہیں۔ جنت کی نعمتیں جو بیان ہوئے ہیں ان سب کو مانتے ہیں۔ حشر، نشر، قبر، میزان، یہ سارے معاملات کو بن دیکھے مانتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ سب سے پہلے متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان لائے۔ کس پر؟ اونچی آواز میں کہہ دو، غیب پر ایمان لائے۔ ما غاب عن الحواس الخمسہ، یہ غیب کو کہتے ہیں جو حواس خمسہ سے محسوس نہ کیا جائے، معلوم نہ کیا جائے، ہر وہ چیز غیب کہلاتا ہے۔ جو آنکھوں میں اگر آنکھوں سے دیکھنا چاہیں تو وہ دکھ نہ سکے، دکھائی نہ دے، اس کو اگر سننا چاہیں تو اس کی آواز سنائی نہ دے، اس کو سونگھنا چاہیں تو اس کی خوشبو محسوس نہ کیا جا سکے، اس کو چکھنا چاہیں تو ذائقہ معلوم نہ کیا جا سکے، اس کو چھونا چاہیں تو اس کے سختی اور نرمی کا پتہ نہ چلے، اس کو غیب کہتے ہیں۔ جو آنکھوں سے نظر نہ آئے، جو کانوں سے سنائی نہ دے، جو زبان سے ذائقہ محسوس نہ کرے، جو ناک سے خوشبو محسوس نہ کر سکے، جو چھونے سے اس کی حیت قضائیہ کا پتہ نہ چلے، وہ غیب ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ غیب ہے۔ سوال یہ ہے کہ غیب بتایا کس نے؟ غیب بتایا کس نے؟ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان مومن غیب پر لاتا ہے۔ اب غیب بتایا جس نے، اس کو ہم محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اس کو ہم حبیب خدا کہتے ہیں، اس کو ہم رحمت للعالمین کہتے ہیں، اس کو ہم خاتم النبیین کہتے ہیں، اس کو ہم شافی یوم النشور کہتے ہیں، اس کو ہم اللہ رب العالمین کا نور کہتے ہیں۔ اسی نے غیب بتایا۔ اگر کوئی کہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا پتہ ہی نہیں ہے تو ایمان کس چیز پہ ہے تیرا؟ جبریل نے تو نہیں بتایا کہ یہ قرآن کی آیت ہے۔ جبریل کو نہ ابو بکر صدیق نے دیکھا، نہ عمر فاروق نے دیکھا، نہ عثمان غنی نے دیکھا، نہ علی المرتضیٰ نے دیکھا۔
جبریل کو کسی فرد بشر نے نہیں دیکھا، جبریل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں قرآن مجید کی آیات لے آتے، نزول وحی کے بعد مصطفیٰ کریم کہتے کہ جبریل آئے تھے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رسول کریم کی زبانی سنتے تھے اور مانتے تھے۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کو اللہ نے بیان کیا، فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، سکھا دیا تجھے وہ سب کچھ جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہے، اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر جلالین میں لکھتے ہیں، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ تفسیر جلالین بریلویوں کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، تفسیر جلالین دیوبند کے ہاں پڑھائی جاتی ہے، تفسیر جلالین اہل حدیث کے ہاں پڑھائی جاتی ہے۔ دیوبندی مفسر جب قرآن کی تفسیر پڑھا رہا ہے تو تفسیر جلالین پڑھاتا ہے، بریلوی قرآن مجید کا مفسر تفسیر جلالین پڑھا رہا ہوتا ہے، اہل حدیث کا مفسر تفسیر جلالین پڑھا رہا ہوتا ہے۔ ذالک علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، اے من الاحکام والغیب۔ ہم نے اپنے پیارے محبوب کو علم احکام بھی دے دیا اور ہم نے اپنے محبوب کو علم غیب بھی دے دیا۔ یہ ترجمہ کیا امام سیوطی نے، یہ تفسیر بیان کیا جلال الدین سیوطی نے۔ اب دیوبندی مفسر سے اس کا طالب علم پوچھ لے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ رسول غیب نہیں جانتا، یہ جلالین کہتا ہے کہ نبی کو علم احکام بھی ملا ہے، علم غیب بھی ملا ہے، تو میں سمجھتا ہوں ایسا ہونہار شاگرد اگر اپنے استاد سے سوال کرے، اس کے پیشانی سے پسینے کے قطرے نہ گرے تو بولنا، یا تو پڑھانا چھوڑ دو یا تو پھر اس عقیدے کو مان لو۔ پتہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کو قرآن نے بیان کیا۔ ایک ہے فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِدَلِيلٍ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب بتانے پر بخیل نہیں، غیب بتانے پر بولو بخیل نہیں۔ بخیل اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس مال دولت ہو لیکن دینے کی توفیق نہ ہو۔ بخیل کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس مال ہو اور دینے کی توفیق نہ ہو۔ بخیل اس کو نہیں کہتے جس کے پاس کچھ نہ ہو، جس کے پاس کچھ نہ ہو اور کچھ نہ ہو کچھ مال نہ رکھنے والا اگر کسی کو کہہ دے کہ میرے پاس نہیں، میں نہیں دے سکتا، تو عرف میں بھی، اصطلاح میں بھی، شریعت میں بھی، قرآن و سنت کے قانون میں بھی اس کو بخیل نہیں کہا جائے گا، اس کو فقیر کہا جائے گا، اس کو مسکین کہا جائے گا، اس کو بغیر مال و دولت والا مانا جائے گا، لیکن اس پر بخیل کا اطلاق نہیں۔ جس کے پاس سونا ہو، چاندی ہو، درم و دینار ہو، پیسہ ہو، مال اور زر ہو، لیکن مانگنے والے کو کہہ دے کہ نہیں ہے میرے پاس، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بخیل۔ معلوم ہوا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب کی دولت ہے، اس دولت کو اللہ نے بیان کر کے فرمایا کہ میرے محبوب جو غیب کا دولت رکھتا ہے اس کے تقسیم میں بخیل نہیں سخی ہے، اس کے تقسیم میں بخیل نہیں ہے سخی ہے۔ ایسا سخی ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ جب میت کو قبر میں ڈالتے ہیں، ڈالنے والے جب واپس ہونا شروع کرتے ہیں، وہ اندر میت جو ہے چلنے والوں کے جوتوں کی آہٹ سن لیتی ہے، میت سن لیتی ہے۔ ہم نے جنازہ پڑھا کے دفنا دیا، جانے لگے، ہمیں نہیں پتا کہ ہماری جوتوں کی جو آواز ہے وہ میت سن رہی ہے، مصطفیٰ کریم کو پتا ہے چونکہ وہ صاحب غیب ہے، صاحب علم غیب ہے۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں وہ میت اس کی آواز کو سن لیتی ہے اور اس کے پاس پھر دو فرشتے آتے ہیں۔ آپ قبر میں دفن کرنے کے بعد 24 گھنٹہ وہاں پہ ڈیرا ڈال کے بیٹھیں، 1 مہینہ خیمہ لگا کے بیٹھیں، آپ کو قبر کے اندر داخل ہوتے ہوئے فرشتے نظر نہیں آئیں گے، فرشتے نظر نہیں آئیں گے۔ مصطفیٰ کریم کی نگاہ نبوت نے دیکھ لیا، جب میت کو قبر کے اندر ڈالا جاتا ہے اس کے پاس فرشتے آتے ہیں،
آ کر فَيُجْلِسَانِهِ ہی اس کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہمیں نہیں پتا کہ میت کو ہم لٹا کے جا رہے ہیں، اس کو ابھی کسی نے بٹھایا ہے، لیکن مصطفیٰ کریم بتا رہے ہیں چونکہ غیب کی بات جانتے ہیں. اس کو بٹھاتے ہیں، بٹھا کر پوچھتے ہیں مر ربو کا، مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما تقول فی حق ھذا الرجل، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھا کے پوچھتے ہیں، حضور کی زیارت کرا کے پوچھتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا. یہ نہیں کہ کیا کہتے ہو، کیا کہا کرتا تھا دنیا میں. اگر وہ مومن ہے، اگر وہ مسلمان ہے، اگر وہ ایمان کے دولت کے ساتھ قبر کے اندر آرام فرما ہونے جا چکا ہے، مر ربو کا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. ما دینوں کا، دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے. ما تقول فی حق ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے هو الرسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں. فرشتے پوچھتے ہیں تجھے کیسے پتا چلا کہ تیرا رب اللہ ہے؟ تجھے کیسے پتا چلا تیرا دین اسلام ہے؟ تجھے کیسے پتا چلا یہ اللہ رب العالمین کے رسول ہیں؟ وہ کہتا ہے میں اللہ رب العالمین کے قرآن میں پڑھا ہے. قرآن میں تیسری آیت فرمایا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اے لوگو، یہ اللہ کی شان نہیں کہ تمہیں غیب کی اطلاع دے دے. اللہ کی شان نہیں ہے کہ تمہیں غیب کی اطلاع دے دے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے اسے مطلع عطا فرما دیتا ہے غیب پر. رسول کو اطلاع عطا فرما دیتا ہے غیب پر، جس کو اللہ چاہے، جس رسول کو اللہ چاہے. معلوم ہوا کہ نبیوں کو غیب کی اطلاع، نبیوں کو غیب کا علم، نبیوں کو غیب کا خبر خدا کی طرف سے ملتا ہے. یہ قرآن مجید کی آیات سے ثابت ہے، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. 5ویں آیت فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ عالم الغیب ہے، وہ اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا. ہی اللہ اپنی طرف اشارہ ہے، ضمیر خدا کی طرف لوٹ رہا ہے. جو علم غیب خدا کے پاس ہے، اللہ رب العالمین اس علم غیب کو ہر غیرے کے سامنے ظاہر نہیں کرتا الا بالرسول. لیکن اللہ اپنے رسول پر اس کو ظاہر کر دیتا ہے. اللہ اپنے رسول پر اس کو ظاہر کر دیتا ہے. پتہ چلا کہ ھدی للمتقین میں الذین یؤمنون بالغیب، جس غیب پر ایمان لاتے ہیں اس غیب کی خبر دینے والے مصطفیٰ کریم کی ذات ہے. سب سے پہلے مومن مصطفیٰ کریم کو صادق مانے گا. جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق نہیں مانتا، اس وقت تک وہ مومن، اس وقت تک وہ مومن، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی دوران سفر کہیں چلی گئی. اونٹنی جانور ہے، آگے بڑھ گئی، پہاڑوں میں چلی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کو تلاش کرو، کہاں گئی ہے؟ ہر جگہ ہوتے ہیں منافقین، اس وقت بھی منافقین موجود تھے. ایک دوسرے کے کان میں بولنے لگے، کیسا نبی ہے، آسمان کی خبریں دیتا ہے، جنت کی خبریں دیتا ہے، قبر کی باتیں بتاتا ہے، میزان محشر کی باتیں بتاتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا اونٹنی کدھر ہے؟ معلوم ہوا کہ رسول کے علم پر اعتراض کرنے والے سب سے پہلے منافقین ہیں. اعتراض کیا
رسول کو نہیں پتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آ گئے. فرمایا ما بال اقوام طعنوا فی علمی، بربادی ہو ان لوگوں کے لیے جو مجھے میرے علم کے بارے میں تانا دیتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اور سلمان اس پہاڑ کے پیچھے جاؤ، فلاں درخت کے ٹہنی میں میرے اونٹنی کی نکیل لٹکی ہوئی ہے، اس کو وہاں سے لے کر آؤ. صحابہ گئے، نبی پاک کے بتائے ہوئے جگہ پر اس اونٹنی کو پایا اور وہاں سے اسے لے کر آئے. تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم عطا فرما دیا ہے، اور وہ علم بھی ایسا کہ جس کو قرآن نے بھی بیان کیا اور احادیث میں بھی بیان کیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایک غیر صحیح، ایک مجہول منکرت اور موضوع حدیث کو بیان کیا خلیل امبیٹھوی نے براہین قاطعہ میں. کہا کہ نبی نے فرمایا کہ مجھے نہیں پتا کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے، مجھے نہیں پتا اس دیوار کے پیچھے کیا ہے. کہا کہ یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے نقل کیا ہے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اس حدیث کو براہین قاطعہ میں لکھ کر اپنے ناپاک عقیدہ کو محدثین کے ذمہ ڈال کر کہنے لگا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ نبی پاک کو یہ دیوار کے پیچھے معاذ اللہ پتہ نہیں. اس پر دلائل لوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بڑی شان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے وہ علم عطا فرمایا ہے جس کے علم کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کی اذن اور عطا سے عرش تک کے معاملات کو ملاحظہ فرماتے ہیں، تحت الثری کے معاملات تک ملاحظہ فرماتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر سواری فرما لیں، جس دراز گوش پر آپ سوار ہو جائیں، نبی پاک کے سوار ہونے کی برکت سے وہ دراز گوش بھی بہت ساری چیزوں کو جان لیتا ہے. بخاری سے پڑھ رہا ہوں. کہاں سے پڑھا؟ علم دین دینداری نہ آئی، پڑھا علم دین دینداری نہ آئی، بخار آیا ان کو بخاری نہ آئی. وجہ کیا ہے؟ بے عشق محمد، بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دراز گوش پر سوار ہیں، آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہیں. ایک جگہ سے آپ گزر فرما رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے دراز گوش نے ایک مقام پہ آ کر اچھلنے شروع کر دیا، کودنا شروع کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ سواریاں روکو. صحابہ نے سواریاں روکی. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی سواری سے نیچے اترے. آپ نے فرمایا تلاش کرو یہاں کہیں قبریں تو نہیں ہیں، تلاش کرو یہاں کہیں قبریں تو نہیں ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں 2 قبریں ہیں، یہاں 2 قبریں ہیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ٹہنی چیر کر 2 حصے کر کے ایک قبر پہ گاڑا، دوسرا دوسرے قبر پر گاڑا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے دیکھا کہ عجیب معاملہ ہے. مصطفیٰ کریم نے کھجور کی ٹہنی چیر کر 2 ٹکڑے کر کے ایک کے اوپر لگا دیا، دوسرا دوسرے کے اوپر لگا دیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس میں حکمت کیا ہے، اس میں راز کیا ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 قبریں ہیں، ان 2 قبروں والے قبر کے عذاب میں مبتلا ہیں. میں نے یہ کھجور کے تر شاخیں اس کے قبر کے اوپر گاڑ دیا، جب تک یہ تر رہیں گی ان کے تر رہنے کی وجہ سے یہ ذکر و تسبیح میں مشغول رہیں گی، ان قبر والوں کو اجر ملتا رہے گا، سکون پاتے رہیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 قبر والوں کو 2 گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. ان میں سے ایک چغلی کھانے کی عادت رکھتا تھا، ایک کو چغلی کرنے کی بیماری تھی، ہر جگہ چغلی کرے، ہر کسی کی چغلی کرے، اس گناہ کی وجہ سے یہ عذاب قبر میں مبتلا ہے. دوسرا
پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، اونٹ چرایا کرتا تھا، اونٹوں کے باڑے کے بیچ اپنے بسترے لگایا کرتا تھا، اونٹ پیشاب کر کے دم ہلایا کرتے تھے، پیشاب کے قطرے اس کے کپڑے اور جسم پر پڑتے تھے، وہ اپنے پیشاب سے اپنے جسم کو محفوظ نہ رکھتا تھا، پاک نہ رکھتا تھا، اس وجہ سے ان کو عذاب ہو گیا۔ تو یہ غیب نہیں تو کیا ہے؟ ایک کہ چغلی کو جانتے ہیں کہ چغلی کے جرم میں یہ مبتلا ہے، دوسرا پیشاب کے ناپاکی سے نہ بچنے کے جرم میں مبتلا ہے۔ مصطفیٰ کریم جرائم کو بھی جانتے ہیں، مصطفیٰ کریم عذاب کو بھی جانتے ہیں، اس کے دفع کرنے کی حکمت بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ پتہ چلا کہ وہ کودا اس وقت نبی پاک کے سواری نے، معلوم ہوا کہ حضور کی برکت سے قبر کے اندرونی حالات اس سواری کے سامنے بھی ظاہر ہو گئے، جبکہ صحابہ کرام کی سواریوں کو کوئی فرق نہیں پڑا، وہ نہیں اچھلے، وہ نہیں کودے، جبکہ سفر ایک ساتھ جا رہا ہے۔ صرف ایک سواری جس پر رسول کریم سوار ہے، اس کو بھی اندر والے حالات قبر کا پتہ چلتا ہے مصطفیٰ کریم کی برکت سے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کیسے کریں گے؟ ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کی پہلی صفت غیب پر ایمان لانا، غیب پر ایمان لانا۔ غیب کہتے ہیں قبر کے اندرونی حالات کو، غیب کہتے ہیں محشر کے میدان کو، غیب کہتے ہیں میزان کو، غیب کہتے ہیں پل صراط کو، غیب کہتے ہیں حساب و کتاب کو، غیب کہتے ہیں جنت کو، غیب کہتے ہیں جہنم کو، اور یہ ساری چیزوں کی خبریں دی ہیں مصطفیٰ کریم نے، اور جو رسول کریم نے خبریں دی ہیں وہ سب کے سب حق بھی ہے، سچ بھی ہیں۔ اگر کوئی رسول کریم کو سچا نہ جانے وہ مومن نہیں، چونکہ ان غیبی باتوں کو نہ مانے وہ مومن۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ والذین یقیمون الصلاۃ، دوسرا متقی وہ ہے جو نماز قائم رکھے، نماز وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، یعنی زکوٰۃ دے۔ پہلا متقی کا صفت اللہ نے بیان کیا، غیب پر ایمان لانے والا۔ دوسرا صفت اللہ رب العالمین نے بیان کیا، نمازوں کو قائم کرنے والا۔ تیسرا صفت اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ وہ اللہ کے مال کو خرچ کرے، اللہ کی راہ میں سخاوت کے معاملے میں آگے بڑھے۔ اور وہ وَيُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور جو اللہ نے آپ پر نازل کیا اس پر ایمان لائے، اور وہ اس پر بھی ایمان لائے جو اللہ رب العالمین نے آپ سے پہلے نازل کیا۔ وَبِالْآخِرَةِ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھے۔ جب یہ سب کچھ کرے گا، قرآن نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت والے ہیں، یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح کا پہلا درجہ غیب پر ایمان لانا جو مصطفیٰ کریم نے بتایا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرنا۔ ایک دوسرے مقام پہ پھر قرآن مجید کی صفت کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم شک کرتے ہو اس پر جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے محبوب پر صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر تم شک کرتے ہو، قرآن مجید پر شک کرتے ہو، یہ جو ہم نے اپنے حبیب پر نازل کیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی مثل ایک صورت پیش کرو، ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ قرآن نے چیلنج کیا، تم کہتے ہو مصطفیٰ کریم نے کسی سے بنوا کے لایا ہے، خود گھڑ کے پیش کر رہا ہے، خود کی باتوں کو جوڑ جوڑ کے بتا کے اللہ کا کلام بتاتا ہے۔ رب نے فرمایا کہ تم اس میں شک کرتے ہو تو پھر لے آؤ اس کے مثل ایک صورت۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو اپنے تمام مددگاروں کو اللہ کے علاوہ، ادیبوں کو بلا لو، خطیبوں کو بلا لو، پڑھے لکھے فصیح زبان بولنے والوں کو بلا لو جو عربی میں بڑی مہارت رکھتے ہیں، سب کو جمع کرو اور سب کے سب مل کر اس کی ایک مثل لے کر آؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔
قرآن مجید کے اس چیلنج کو 1400 سال سے اوپر کا عرصہ گزرا، قرآن کے دشمن مل کر سر جوڑ کے بیٹھے، آج تک وہ قرآن مجید کی مثل ایک سورت کیا ایک آیت بھی پیش نہ کر سکے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر نہ لا سکو اور ہرگز نہیں لا سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن پتھر اور انسان بنیں گے۔ معلوم ہوا کہ قرآن پر شک کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کہاں ہے؟ کسی طرح کا شک کرے، قرآن مجید کے اعراب پر شک کرے، قرآن مجید کے آیات پر شک کرے، قرآن مجید کے نزول ترتیب پر شک کرے، قرآن مجید کے موجودہ ترتیب پر شک کرے، کسی قسم کا شک کرے، پاروں پر شک کرے، شکوک و شبہات کی وجہ سے وہ کہاں جائے گا؟ بولو، جہنم میں جائے گا۔ وہ لوگ اپنی اصلاح کریں، وہ لوگ اپنی اصلاح کریں جو قرآن مجید پر جا بجا اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس آیت کی جگہ یہ نہیں تھی، اس آیت کی جگہ وہاں تھی، اس کی جگہ وہاں تھی، اس صورت کی جگہ وہاں تھی، یہاں سے فلاں کے شان کی آیتیں نکال دی گئیں۔ یہ سارے بک بک کرنے والے جہنم میں جائیں گے۔ یہ سارے کہاں جائیں گے؟ نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتا ہے حبیب یہ قرآن ہم نے آپ پر نازل کیا ہے، قیامت تک اس کی حفاظت ہمارے ذمہ پر ہے۔ جس چیز کی حفاظت اللہ کرے، جس کی حفاظت اللہ کرے، اس پر اعتراض کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ اس میں شک کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ اس کو نقصان کوئی کیسے دے سکتا ہے؟ اہل سنت کے ایک بڑے عالم دین گزرے ہیں، علامہ محمد فرید چشتی رحمت اللہ علیہ، صدی ڈیڑھ پرانی بات ہے۔ اہل تشیع نے قرآن مجید کو حضرت عثمان غنی کی جمع کردہ کہہ کر اس پہ شکوک اور شبہات کا اظہار کیا۔ علامہ محمد فرید چشتی رحمت اللہ علیہ نے ان کے ساتھ بیٹھ کر مناظرے کا شرط لگایا کہ مناظرہ ہے، قرآن مجید حق ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوئی، کسی قسم کی تحریف نہیں ہوئی۔ مناظرین میدان میں آئے، قرآن پر اعتراض کرنے والے لوگ بھی آئے، اہل سنت کے علماء بھی آئے۔ علامہ فرید الدین کو پہلی تقریر دیا کہ آپ پہلی تقریر کریں گے قرآن مجید کی حقانیت پر۔ علامہ صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں۔ علامہ صاحب نے قرآن پڑھنا شروع کیا، کہا الحمدللہ رب العالمین۔ مد مقابل مناظر اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ اس کے ساتھ کیا مناظرہ کریں، اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اچھا بھائی کیوں؟ یہی اس نے رب ال پڑھا ہے، رب ال پڑھنا چاہیے تھا، پیش لگا دیا ہے۔ علامہ صاحب نے کہا ہم جیت گئے، آپ ہار گئے۔ اس نے کہا کیسے؟ کہا قرآن مجید کے نزول کے 1400 سال بعد ایک مولوی قرآن کے ایک زبر زیر کو بدل دے، آپ فوراً اس کو پکڑتے ہیں، علی کی موجودگی میں عثمان قرآن کو بدل دے، شیر خدا خاموش ہو جائے۔ بات سمجھنے کی ہے نا، ایک مولوی اگر جان کر ایک زبر زیر کو بدل دے تو تم پکڑنے کے لیے آگے بڑھتے ہو۔ مولا علی کے سامنے قرآن غلط بیان کیا جائے اور علی چپ ہو جائے، جو اسد اللہ ہے، جو شیر خدا ہے، جو حیدر قرار ہے، جو اخر رسول ہے، جو ویر نبی ہے، اس کی موجودگی میں قرآن کریم پر رد و بدل ہو جائے، وہ چپ ہو کر گھر میں بیٹھ جائے، تم مجھ سے کہیں زیادہ غیرت مند ہو؟ لوگوں نے نعرے لگانے شروع کیے، اگلی تقریر کا موقع ہی مخالف کو نہیں مل سکا۔ تو عزیزان گرامی، قرآن نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا، اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ آج حافظ قرآن مجید پڑھتے پڑھتے اگر اس سے غلطی ہو جائے، زبان پھسل جائے، کچھ آیت رہ جائے، پیچھے لقمہ دینے والا روک لیتا ہے کہ نہیں روکتا؟ بولے، روک لیتا ہے۔ کوئی خطیب قرآن غلط پڑھے، غلطی کرے، انسان ہے، فوری طور پر اسے کہا جاتا ہے، متنبہ کیا جاتا ہے یہاں آپ نے غلطی کی ہے۔ 1400 سال کے مسلمانوں کی خاموشی اس بات کو ثابت کرتا ہے قرآن میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوئی،
کسی قسم کی رد و بدل نہیں ہوئی، وہ حق بیان ہوا ہے، اور اسی کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنی نمازوں میں تلاوت کرتے تھے، اسی قرآن مجید کو حضرت امام حسن اپنی نمازوں میں تلاوت کرتے تھے، اسی قرآن مجید کو حضرت امام حسین اپنی نمازوں میں تلاوت کرتے تھے، اسی قرآن مجید کو خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو ورد اور وظیفے میں پڑھا کرتی تھی، کوئی کسی قسم کی رد و بدل نہیں ہے۔ تو قرآن کی آج نزول کی رات ہے، اور یہ قرآن وہ عظمت والا قرآن ہے جس کو چھوڑنے کی وجہ سے، جس کے احکامات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آج مسلمان پسپا ہو چکے ہیں، آج مسلمان کمزور ہو چکے ہیں، آج مسلمانوں کے درمیان ضعف کا عالم طاری ہے۔ اگر مسلمان اسی قرآن مجید پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن مجید کو قدر کی رات نازل کی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف، وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اے مخاطب، تو نے کیا جانا قدر کی رات کیا ہے؟ تو نے کیا جانا، تمہیں کیا پتا قدر کی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 83 سال ایک طرف رکھو، اس رات کو ایک طرف رکھو، اس قدر والی رات 83 سال سے زیادہ بہتر ہے۔ تنزل الملائکہ، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، والروح، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح نازل ہوتے ہیں۔ وہ فرشتے جو عالم ارواح میں ہیں، وہ فرشتے جو عالم علیین میں ہیں، وہ فرشتے جو آسمان سماوات پر ہیں، بلندی پر ہیں، وہ فرشتے جو عرش معلیٰ پر ہیں۔ قدر والی رات وہ زمین پر اللہ رب العالمین کے بندوں کی مجلسوں میں شریک ہو کر ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ روح بھی نازل ہوتا ہے، اس روح پر کئی قسم کے مفسرین نے کلام کیا ہے۔ مومنین کے ارواح علیین سے آج کی محافل میں شریک ہوتے ہیں۔ روح سے مراد، بعض نے کہا جبریل کو کہا گیا ہے، بعض مفسرین نے کہا کہ روح سے مراد خود ذات اقدس ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے نازل ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طور پر اس رات کے محافل میں آنے والے ذکر و اذکار کرنے والوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ میں یہ مجلسیں اور محفلیں ہیں، تو عزیزان گرامی، روحوں کا تشریف لانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا متوجہ ہونا، جبریل کا نازل ہونا، فرشتوں کا نازل ہونا، تمام مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ باقی اگر مفسرین تک کسی کی رسائی نہ ہو تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تفسیر عزیزی پڑھ کر دیکھیے۔ شاہ صاحب نے بڑے دلائل کے ساتھ ان تمام واقعات کو نقل کیا ہے۔ جو 83 سال سے 1000 مہینوں سے بہتر یہ رات ہے جس میں اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے اس محفل میں تشریف لاتے ہیں۔ عالم ارواح سے مومنین کی روحیں تشریف لاتے ہیں اور آ کر وہ اس محفل میں شریک ہوتے ہیں شب قدر کی اس مجلس کو۔ جب شب قدر کے محفل کی یہ عظمت ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا، علامہ احمد کستلانی رحمت اللہ تعالی علیہ المواہب اللدنیہ کے اندر لکھتے ہیں، جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے وہ رات لیلۃ القدر سے افضل ہے۔ وہ صاحب قرآن کے آمد کی رات ہے، یہ نزول قرآن کی رات ہے، تو وہ اس کو فضیلت والا احمد کستلانی رحمت اللہ تعالی علیہ المواہب اللدنیہ کے اندر کیا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس کے بعد قرآن مجید کا نزول ہوا، اور قرآن مجید نے ان دونوں کے آنے کا ذکر بھی کیا۔ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور کتاب آئی، نور آیا اور کتاب آئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نور سے بھی قرآن مراد ہے، قرآن سے بھی قرآن مراد ہے، دو چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی چیز ہے، دو چیزیں ہیں ہی نہیں۔ بھائی قرآن فرماتا ہے کہ تمہارے پاس نور اور کتاب، کہا نہیں دونوں ایک ہیں۔ بھائی کیسے؟
ایک ہے قرآن بھی نور ہے اور کتاب مبین بھی قرآن ہے. یہ ڈنڈی مارنا اس کو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں اپنے عقیدے کو خام خواہ مسلط کرنا، ٹھوس دینا، جب کہ ایسا نہیں ہے. میں کہہ دوں محمد علی آئے تو کیا سمجھو گے؟ ایک بندہ. محمد علی ایک بندہ ہے. میں کہہ دوں محمد اور علی آئے، پھر کتنے بندے سمجھو گے؟ کتنے؟ اب بھی ایک سمجھو نا. ایک مولوی صاحب سے کسی ہوٹل میں گفتگو ہوئی تو اس نے یہی بات کی، تو میں نے یہی مثال پیش کیا. میں نے کہا کہ میں اگر بول دوں کہ محمد علی آئے تو آپ کتنے افراد مراد لوگے؟ اس نے کہا ایک ہی بندہ ہے محمد علی. میں نے کہا محمد اور علی آئے تو کتنے بندے ہوں گے؟ فرمایا پھر اس نے کہا کہ پھر دو ہیں، کیونکہ محمد اور ہے، علی اور ہے. ایک کا نام محمد ہے، دوسرے کا نام علی ہے، شخصیتیں دو ہیں. تو اسی واو عطف مغایرت پیدا کرتا ہے. یہ عطف لگا کے مغایرت پیدا ہو گیا کہ نور اور ہے، کتاب مبین اور ہے. قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. واو حرف عطف لگ کر مغایرت پیدا کر کے دونوں کو علیحدہ کر دیا کہ نور اور ہے اور کتاب مبین اور ہے. اب سمجھیں نور سے مراد مفسرین نے کیا لیا. فرمایا قد جاءکم من اللہ نور هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جلالین، وہی جلالین، علمک ما لم تکن تعلم، اے من الاحکام والغیب بیان کیا. وہی جلالین یہاں کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا. وہ کیا ہے؟ فرمایا هو النبی، وہ نبی ہے. کون ہے؟ وَكِتَابٌ مُبِينٌ قرآن مجید. کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے. مفسر کہہ دیں کہ نور سے مراد نبی ہے، مفسر کہہ دیں کتاب مبین سے مراد قرآن ہے. مفسر دو چیزیں مراد لیں اور ڈنڈی مارنے والا کہہ دے نہیں جی ایک ہی ہے، دونوں کو نور ایک ہی کو کہا گیا ہے. اگر ایک ہی ہوتا، ہاں قرآن کے نور ہونے کا انکار نہیں ہے. اللہ نے قرآن کو بھی نور بیان کیا، اللہ نے اسلام کو بھی نور بیان کیا. اسلام کو، دین اسلام کو بھی اللہ نے نور کہا، قرآن مجید کو بھی اللہ نے نور کہا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے نور کہا. جب قرآن کو نور مانتے ہو، اسلام کو نور مانتے ہو، نبی کو نور ماننے میں کیا بیماری ہے؟ بات سمجھنے کی ہے نا. وہاں بھی اللہ نے نور کہا، یہاں بھی اللہ رب العالمین نور فرما رہا ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. قرآن نے سوال کیا کیا تم قرآن کی کچھ آیتوں پر ایمان لاتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ مومن تو سب پر ایمان لاتا ہے، مومن سب پر ایمان لاتا ہے. اور پھر جب ہم یہ آیتیں پڑھتے ہیں تو مخالف کیا کہتا ہے؟ یہ اہل سنت کے لوگ نبی کو انسان ہی نہیں مانتے، یہ کہتے نور ہے، انسان نہیں ہے. آج تک آپ نے کسی عالم دین سے سنا انسان اور نور متضاد نہیں، نور اور بشر متضاد نہیں، یہ صفتیں ہیں، یہ اوصاف ہیں، یہ متضاد نہیں ہیں. متضاد ہوں تو بات کریں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. یہاں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے ذکر کو بیان کیا. 5ویں جگہ پر رب ذوالجلال نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے، جبلوں پر نازل کرتے، لرأیتہ خاشعا متصدعا. اے محبوب پھر آپ دیکھتے اس پہاڑ کو جس پر اگر ہم قرآن اتارتے، پھر آپ دیکھتے اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ ہوتا ہوا، اللہ رب العالمین کے خوف سے پاش پاش ہوتا ہوا. اور اللہ نے اس کو نازل کیا نزل علی محمد، اللہ نے اس کو محمد کریم پر نازل کیا. مفسرین نے کہا نزل علی قلب محمد، اللہ نے اس کو رسول کریم کے دل پر نازل کیا. معلوم ہوا کہ مصطفیٰ کریم کا دل پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہے. اگر قرآن کا نزول پہاڑ پہ ہو تو پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں. مصطفیٰ کریم کے دل پر قرآن مجید کا نزول ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو رب ذوالجلال نے وہ قوت قوی عطا کیا ہے، اس کو نزول قرآن کو برداشت بھی کرتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ بخاری شریف کتاب الوحی کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر تشریف فرما ہوتے تو اونٹنی پر بیٹھے ہوئے سفر کے دوران چلتے ہوئے قرآن کی آیتوں کا نزول ہوتا تو قرآن مجید کے نزول ہوتے ہی اونٹنی اپنے گھٹنے زمین پر ٹیک کر بیٹھ جاتی تھی، اتنا وزن کہ وہ اونٹنی بھی برداشت نہ کر سکے، اتنا وزن کہ وہ اونٹنی بھی برداشت نہ کرے۔ اور جس وقت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کی آیتوں کا نزول ہوتا ہے، سخت سردیوں کے راتوں میں مصطفیٰ کریم کے پیشانی سے پسینے اس طرح بہتے ہیں جیسے بارش میں قطرے انسان کے چہرے پر پڑنے کے بعد زمین پر گرتے ہیں۔ یہ وہ قوت تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے عطا کیا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری شریف کے اندر موجود ہے کتاب الوحی میں، فرماتی ہیں کہ جب جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآنی آیات پیش فرماتے اور اس وقت ہمیں یہ محسوس ہوتا تھا جیسے شہد کی مکھیاں بنبنا رہی ہیں۔ وحی کے نزول کے وقت مصطفیٰ کریم کے چہرے سے پیشانی سے پسینے کا بہنا اور ساتھ میں مکھیوں کے بنبناٹ کی آواز سنائی دینا، یہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ اور جیسے ہی بنبناٹ ختم ہو جاتی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کی تلاوت کو شروع فرماتے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها، یہ وہ مثالیں ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں للناس سے، انسانوں کے لیے، لعلکم یتفکرون، تاکہ وہ اس میں غور کرے، وہ اس میں فکر کرے۔ معلوم ہوا کہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کی قوت کو بیان کر کے انسانیت کو غور و فکر کا درس دیا کہ مصطفیٰ کریم کو اپنے جیسا نہ سمجھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مخلوق میں سب سے زیادہ قوت اور طاقت عطا فرمایا ہے، آپ کے قلب اطہر کو منور فرمایا ہے، نورانی فرمایا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ قرآن مجید نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھوایا کرتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کو لکھ لیا کرتے تھے، پتھروں پر، چمڑوں پر، درخت کے پتوں پر لکھ کر اپنے پاس محفوظ رکھتے تھے۔ کاغذ کا زمانہ نہیں تھا، کتابت کا زمانہ نہ تھا، کہیں کھجور کے چھال پر لکھ دیے، کبھی کسی درخت کے پتے پر لکھ دیے، کبھی پتھر پر لکھ دیے، کبھی کوئی اور ٹھوس چیز ملا تو اس پر لکھ دیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کو لکھ کر اس کو یاد کیا کرتے تھے، اور اس کے حفظ کا اہتمام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ترتیب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے، اس صورت کی یہ جگہ، اس کے بعد یہ صورت، اس کے بعد یہ صورت، اسی ترتیب سے حفاظ کرام نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن مجید کو پیش کیا، اور حضرت عثمان غنی کے سامنے وہ حفاظ نے اس کو پیش کیا، پھر اسی طرح اس کو جمع کیا گیا، اس کے نسخے بنا دیے گئے، وہ نسخے تمام مسلم ممالک میں بھیج دیے گئے۔ تو عزیزان گرامی، قرآن مجید کی حفاظت اس طرح ہوئی، ان کو سینوں میں اس کو رکھا گیا۔ اور قرآن مجید کو جمع کرنے کی نوبت کیوں آئی، یہ سوچ، یہ فکر صحابہ کرام کے درمیان کیوں ہوا، ذرا اس مسئلے کو بھی سمجھ لیں۔ یہ اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعوت کیا، حضور کے دور میں کیا تھا، لیکن اس وقت اس نے اپنی تبلیغ کو تیز کر دیا، اپنی جماعت کے بڑھانے کے لیے مصروف عمل رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے مٹانے کے لیے آپ نے ان کے ساتھ لشکر کشی کی، آپ نے ایک بڑا لشکر جرار تیار کیا تاکہ اس کا قلع کیا جائے۔ اس میں اس کے ساتھی مسیلمہ کذاب کے فوج میں 40,000 افراد تھے۔ کتنے؟ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ 12,000 لوگ تھے، وہاں 40,000، یہاں 12,000۔ یمامہ کے علاقے میں یہ جنگ لڑی گئی۔ اس یمامہ کے جنگ میں خالد بن ولید سپہ سالار ہے، جنگ بڑی گھمسان کی لڑی جا رہی ہے،
مسیلمہ کذاب کے لشکر والے جنگجو لوگ وہ بھی نعرہ لگاتے تھے اللہ اکبر، صحابہ کرام بھی نعرہ لگاتے تھے اللہ اکبر۔ اب وہاں سے بھی اللہ اکبر، یہاں سے بھی اللہ اکبر۔ خالد بن ولید نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ بھیجا، یہ فرق کیسے لگایا جائے؟ وہاں سے بھی ایک ہی نعرہ ہے، یہاں سے بھی یہی نعرہ ہے۔ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر لکھتا ہے حضرت صدیق اکبر نے خالد بن ولید کو کہا جب تیرے لشکر نعرہ لگانا شروع کر دیں اللہ اکبر کے بعد کہیں یا محمد یا رسول اللہ، کیا کہیں؟ یا محمد یا محمد یا محمد یا رسول اللہ۔ یہ نعرہ کس کے پاس ہے آج؟ ابو بکر صدیق کا دیا ہوا نعرہ کس کے پاس ہے؟ یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے صحابہ نے لگانا شروع کیا۔ اس یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے کی برکت سے اللہ رب العالمین نے ان کو فتح سے ہمکنار کیا، لیکن اس میں مسلمانوں کا بڑا نقصان بھی ہوا۔ 1200 کے لگ بھگ لوگ شہید ہوئے، جس میں اکثر تعداد میں حفاظ قرآن صحابہ کرام تھے، حافظ تھے۔ کثیر تعداد میں حفاظ کی شہادت مسلمانوں کے لیے بڑا المیہ تھا، یہ سوچ اور فکر کو بڑھا رہا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ اتنے زیادہ حافظ قرآن شہید ہو گئے، اگر اسی طرح جنگوں میں حافظ قرآن شہید ہوتے گئے، قرآن مجید تو حافظ کے سینے میں محفوظ ہے، یہ سینے اگر قبر کے حوالے کر دیے گئے تو یہ قرآن کی نعمت ہم سے چلی نہ جائے، اس کو جمع کر دیا جائے۔ اس کے غور و فکر ہوتا رہا۔ ابو بکر صدیق کے دور میں بھی کچھ کام ہوا، عمر فاروق کے دور میں بھی کچھ کام ہوا، لیکن مکمل مجموعی طور پر یہ کام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ تو صحابہ کرام حفاظ شہید ہوئے تو قرآن جمع کرنے کا فکر دامنگیر ہوا، وہ اس کے نسخے بنا دیے گئے، وہ نسخے آج تک محفوظ ہیں، جس کی حفاظت اللہ رب العالمین فرما رہا ہے۔ ملک میں دنیا بھر میں آپ قرآن مجید کے نسخے تلاش کریں گے، سب کا ترتیب بھی یہی ہوگا، اعراب بھی یہی ہوں گے، لب و لہجہ بھی یہی ہوگا، پڑھنے کا انداز بھی یہی ہوگا۔ ہاں، فن خطاطی کے اعتبار سے اگر رسم الخط میں کوئی فرق نظر آئے تو آئے، لیکن تلاوت میں، لب و لہجہ میں، اعراب میں کوئی فرق نہیں۔ جو 7 قراتیں احادیث سے ثابت ہیں، انہی 7 قرات پر آپ کو دنیا بھر میں قاری ملیں گے۔ کوئی کس کے تقلید میں قرات کر رہا ہوتا ہے، کوئی کس کے تقلید میں قرات کر رہا ہوتا ہے، لیکن قرآن میں کوئی اختلاف نہیں، تمام مسلمان اس پر متفق ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں یہ جو قرآن کی رات ہم منا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے منانے کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن مجید پر عمل کیا جائے، قرآن مجید پر عمل کیا جائے۔ آخر مختصر میں پڑھتا ہوں، پھر اپنی جگہ لوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر ہے وہ شخص جس نے قرآن سیکھا اور لوگوں کو سکھایا۔ یعنی قرآن پڑھنا اور پڑھنے اور پڑھانے والا سب سے بہترین ہے، جس کو مصطفیٰ کریم نے سب سے بہترین کہا۔ قرآن مجید پڑھنے والے کو سب سے بہترین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیونکہ یہ سپریم لا ہے، اس کتاب کی مثل نہیں، اس کتاب کا مثال نہیں، بے مثال کتاب ہے، یہ کلام الہی ہے، اس میں ذرہ برابر کوئی غلطی نہیں، غلطیوں سے مبرہ اور پاک ہے، شکوک و شبہات سے مبرہ اور پاک ہے۔ دنیا بھر کی تعلیم پڑھیں گے، اس میں کثرت کے ساتھ آپ کو اختلافات ملیں گے، کثرت کے ساتھ اغلاط ملیں گے، لیکن قرآن مجید ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اور قرآن مجید میں دنیا اور آخرت کے احکامات بیان ہیں، جس کے پڑھنے سے دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتا ہے۔ دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کے لیے یہی ذریعہ عمل ہے، لیکن کاش کہ آج مسلمان اس کی طرف توجہ دیں۔ آج دنیا کمانے کی خاطر، دنیا حاصل کرنے کی خاطر مسلمانوں کی اکثریت کا توجہ قرآن کریم کی تعلیم سے ہٹ گیا ہے۔ اگر بچوں کو مدرسے میں لاتے ہیں بطور
نصیحت کے کہہ رہا ہوں، یہ خامیاں میرے آپ سب کے اندر موجود ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ اگر کوئی شخص اپنے بچے کو قرآن مجید پڑھانے کے لیے مدرسے میں لاتا ہے، لانے کے بعد پھر فون کرتا ہے یا بالمشافہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ میرا بچہ آپ کے پاس آئے گا، آدھے گھنٹے کے بعد آپ اس کو چھٹی دینا، کیونکہ یہ ٹیوشن پڑھنے جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ بولو کہاں جائے گا؟ آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ وہ ٹیوشن والے کو کہہ دیں کہ آپ اپنے ٹیوشن کو 1 گھنٹہ پیچھے کر لیں، میرا بچہ پہلے قرآن پڑھے گا۔ کبھی سنا ہے؟ بچے کو کہہ دیں گے، بچے کے پڑھانے والے استاد سے کہہ دیں گے کہ آپ میرے بچے کو چھٹی دے دیں جلدی، اور آئے اور فوراً اس کو قرآن پڑھا دو۔ پڑھانے کے بعد پھر جو ہے وہ ٹیوشن پڑھنے جائے گا۔ ایک یہ خامی قرآن مجید کی اہمیت، عظمت کے منافی، اتنے باعظمت کلام پڑھانے کے لیے آپ اس طرح جلدی کرنا چاہتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جتنا آپ کا وقت ہے، جتنا دے سکتے ہیں آپ میرے بچے کو قرآن مجید بہتر، اچھا اور صحیح اور درست پڑھائیں، یہ ہونا چاہیے تھا۔ اچھا، دوسرا، بچے کو کہہ دیں گے کہ بچہ اگر چھٹی کرنی ہے تمہیں، اسکول سے چھٹی نہیں کرو، آج مدرسے نہیں جانا، مولوی صاحب کو کہہ دیں گے، قاری صاحب کو کہہ دیں گے کہ آج بچہ نہیں آئے گا، لیکن اسکول کی چھٹی نہیں کرنا۔ اسکول کی چھٹی، زیادہ تھک گئے ہو تو مدرسے کی چھٹی کر لینا، قرآن پڑھنے نہ جانا، آج مدرسے کا ہم قاری صاحب سے کہہ دیں گے۔ ایک تیسری خامی، اسکول میں چھٹی کرنے پر استاد کہتا ہے 50 روپے کا فائن لاؤ، جرمانہ، باپ دے دیتا ہے۔ 1500 روپے فیس لاؤ، باپ دے دیتا ہے۔ آج عید ملن پارٹی ہے، 200 روپے ہر بچہ جمع کرے، باپ دے دیتا ہے۔ آج کلاسوں کو سجانا ہے، اتنے پیسے جمع کرو، باپ دے دیتا ہے۔ قاری صاحب کہہ دے کہ بیٹا 50 روپے لے کر آؤ، کل تمہیں یہ قاعدہ دوں گا، مولوی اتنے بخیل ہو گئے، قرآن کے پیسے لے رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مولوی اتنے بخیل ہو گئے، آج وہ سپارے کا پیسہ مانگ رہے، ناراض ہو جاتے ہیں، مرد بھی خواتین بھی۔ یہ ہے المیہ، محسوس کر رہے ہیں، ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ اگر 2-4 مرتبہ استاد اس پر زور دے دے، ماں باپ کہتے ہیں چھوڑ دو مولوی صاحب کو، جاؤ نہیں بس مسجد، بہت پڑھ لیا آپ نے، مولوی بنو گے، بڑا کما کے لاؤ گے، جاؤ اسکول کالج پڑھو۔ نبی کریم فرماتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین علم جو ہے قرآن ہے، بہترین مشغلہ قرآن پڑھنا ہے، بہترین مشغلہ قرآن پڑھانا ہے۔ نبی کہتے بہتر راستہ یہ ہے، آپ اس کو اختیار نہیں کر رہے۔ اچھا، پھر مدرسے میں پڑھنے والا بچہ قرآن پڑھ لیتا ہے، حدیث پڑھ لیتا ہے، علم دین سیکھ لیتا ہے، باپ جھڑک کے بلائے، بیٹا کہتا ہے ابا حضور حکم کریں میں حاضر۔ اسکول کالج یونیورسٹی سے فاضل ہونے والا بچہ جب گھر آتا ہے، باپ سوچتا ہے کہ بلاؤں کہ نہ بلاؤں، ایسا نہ ہو کہ بیٹا ناراض نہ ہو جائے۔ بیٹا مدرسے میں پڑھنے والا بچہ ڈرتا ہے کہ مجھ سے میرا باپ ناراض نہ ہو جائے، یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچے سے باپ ڈرتا ہے کہ بیٹا ناراض نہ ہو جائے۔ کتنا بڑا فرق ہے، کتنا بڑا فرق ہے۔ مدرسے کا بچہ اپنا کھانا خود اٹھائے، مدرسے کا بچہ اپنے کپڑے خود درست کرے، مدرسے کا بچہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ اسکول کالج یونیورسٹی کے بچے کے اگر کپڑے استری نہ ہوئے تو ماں کی پھر خیر نہیں ہے۔ مدرسے کا بچہ ماں کو اپنے لیے باعث جنت اور رحمت سمجھے، یونیورسٹی اور کالج میں پڑھنے والا بچہ ماں کو اپنی نوکرانی کے برابر بھی نہ سمجھے۔ یہ فرق ہم نے دیکھا ہے، یہ فرق ہم نے محسوس کی ہے، چونکہ تربیت جو خدا خوفی کا دینی اداروں میں ملتا ہے وہ دنیاوی اداروں میں نہیں ملتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے بچوں کو دنیا نہ پڑھاؤ، کالج اسکول یونیورسٹی کی تعلیم نہ دو، لیکن سب سے پہلے اس کی بہترین تربیت کہاں سے ہوگی؟ مدرسے سے، قرآن پڑھنے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن، جس شخص نے قرآن پڑھا، وعمل بما فیہ، اور جو
کچھ قرآن میں ہے اس پر عمل کیا۔ البس والداہ تاجا یوم القیامت ضوءہ من احسن ضوء الشمس۔ جو شخص قرآن پڑھا، جو کچھ قرآن میں تھا اس پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے ماں باپ کو نور کا تاج پہنائے گا، نور کا تاج پہنائے گا، اس کی روشنی زیادہ خوبصورت ہوگی سورج کے روشنی سے۔ محشر کے دن بچے کے والدین کے سر پر تاج سجایا جاتا ہے، عزت کا، اکرام کا، تکریم کا، توقیر کا، تعظیم کا۔ وجہ کیا ہے؟ بیٹا قرآن پڑھا۔ وجہ کیا ہے؟ بیٹے نے اس پہ عمل کیا۔ تو اپنے بیٹے کو قرآن پڑھاتا ہے، تیرا بیٹا قرآن پڑھ کر اس پر عمل کرتا ہے، تیرے اس عمل بیٹے کو پڑھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تو بیٹے کو بلند درجہ عطا فرما ہی دیتا ہے، لیکن تجھے بھی اللہ رب العالمین عزت سے نواز دیتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھاؤ گے، بولے قرآن پڑھاؤ گے، ضروریات دین پڑھاؤ گے، مدرسوں میں بھیجو گے، استاذ کو پورا ٹائم دو گے، مدرسے میں پڑھانے والے استاذ کی خدمت کرو گے، مدارس کی دیکھ بھال کرو گے، مدارس کو آباد رکھنے کی خواہش رکھو گے، تمہارے بچے پڑھیں گے۔ یہ مدارس تمہارے لیے باعث نجات بنیں گے، ذریعہ بنیں گے۔ آپ اسکول کے ٹیچر سے جا کر پوچھتے ہو میرے بچے کا کلاس ورک کیسا ہے، ہوم ورک کیسا ہے، اس کی اٹینڈنس ریگولر ہیں یا غیر حاضریاں زیادہ ہیں؟ کبھی آپ نے تو یہاں آ کر نہیں پوچھا ہم سے کہ میرا بچہ قرآن پڑھنے آتا ہے یا نہیں آتا، کتنے پارے پڑھ چکا ہے، اس کا تلفظ کیسا ہے، اس کا قرأت کیسا ہے، اس کا ذہن کیسا ہے، اس کا شوق کیسا ہے، مدرسے کے ساتھ اس کی وابستگی کیسی ہے؟ کبھی آپ نے نہیں پوچھا، کیونکہ غیر ضروری ہے۔ بعض بچے اپنے شوق سے آتے ہیں، والدین کی ذمہ داری نہیں، یہاں 2 دن آئیں گے، 2 دن وہاں جائیں گے، 3 دن وہاں جائیں گے، 4 دن وہاں جائیں گے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ تو ایسا نہ کریں، بلکہ قرآن مجید کو عظمت کے ساتھ دیکھیں، اس کو پڑھیں، اور یہ اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کریں، کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ روزانہ آپ 1 پارہ پڑھیں، میں نہیں کہتا، یہ جتنا آپ کو توفیق ہے، 1 رکوع، آدھا رکوع، چند آیات، لیکن دائمی عمل رکھو قرآن مجید کی تلاوت کا۔ دائمی عمل رکھنے سے تم قرآن مجید پر جب تمہاری نظر پڑے گی، اللہ رب العالمین تمہارے آنکھوں کی بینائی کو تیز فرما دے گا، تمہیں نابینائی سے محفوظ فرمائے گا۔ قرآن مجید کے دیکھنے کا اللہ رب العالمین تمہیں اجر عطا فرمائے گا، قرآن مجید چھونے کا اللہ رب العالمین تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید پڑھنے پر ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی، 10 نیکیاں ملیں گی، قرآن مجید کی خدمت ہوگا۔ بعض لوگ تو سالوں سال قرآن مجید گھر کے کسی کونے میں ٹانگ دیتے ہیں، پھر ہاتھ ہی نہیں لگاتے، ہاتھ ہی نہیں لگاتے۔ ایک رنگین کپڑا، پھولدار کپڑا ڈال دیا، وہ کپڑے کے اوپر مٹی جمع ہو گیا، مکڑی نے جالا تن دیا، یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ کچھ نہیں، قرآن مجید کی طرف توجہ نہیں ہے۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین کا مقدس کتاب ہے، کوئی گھر قرآن مجید سے خالی نہ ہو، ہر گھر میں قرآن مجید کا نسخہ موجود ہو، ہر مسلمان کے گھر میں قرآن مجید کا نسخہ موجود ہو۔ صرف چوروں سے حفاظت کے نیت سے نہ رکھو، مال کی چوری نہ ہونے کی وجہ سے نہ رکھو، بلکہ ہر طرح کے مصائب و آلام کے دفع ہونے کی نیت سے رکھو، اور اس کی تلاوت کرو۔ اس تلاوت کرتے وقت اس پہ عمل کرنے کا ارادہ کر لو، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کر لو، تاکہ قیامت کے دن قرآن مجید تمہارے حق میں گواہی دے، قرآن مجید تمہارے حق میں گواہی دے۔ تو یہ قرآن مجید خود پڑھیں، اپنے گھر والوں کو پڑھائیں، بچیوں کو پڑھائیں۔ اگر عمر رسیدہ ہو گئے ہیں، قرآن مجید پڑھنے کا وقت نکل گیا ہے، اب پڑھنے کے بعد بھی الفاظ ذہن اور سمجھ میں نہیں آتے، اپنے ہونہار بچوں سے قرآن مجید سننے کی عادت بنا لے۔ روزانہ اپنے کسی بچے کو کہہ دے کہ 1 رکوع پڑھے تاکہ ہم سنیں، آدھا رکوع پڑھے تاکہ ہم سنیں۔ اس نیت سے بھی قرآن سننے میں بھی برکت ہے، پڑھنے میں بھی برکت ہے، عمل کرنے میں بھی برکت ہے، قرآن کے دیکھنے میں بھی برکت ہے، قرآن مجید پر ہاتھ رکھنے میں بھی
برکت ہے۔ فیصلوں میں قرآن مجید ہم لے جاتے ہیں، یہ قرآن لے کر آئے ہیں، معاف کر دو۔ کسی الزام سے بچنے کے لیے قرآن سر پہ اٹھا دیتے ہیں، ہم مبرہ، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ بھائی قرآن مجید اس لیے نہیں آیا، قرآن مجید پر عمل کرنا ہے۔ آج سوشل میڈیا میں ہر جگہ ہر دو گھنٹے کے بعد آپ کو ایسا واقعہ ملے گا، کوئی قرآن لے کے روڈ پہ کھڑا ہے، کوئی قرآن لے کے پریس کلب میں موجود ہے، کوئی قرآن لے کے عدالت کے کٹہرے میں جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ پھر اس میں سے کچھ چیزوں کو اندر کفن میں دفنانے کی کوشش کرتے ہیں، سورہ یاسین کو اندر رکھ دو، فلاں چیز کو اندر رکھ دو، فلاں چیز کو اندر رکھ دو۔ جس کے قبر میں قرآن رکھنا چاہتے ہو، قرآن اس کے دل میں کیوں نہیں رکھتے؟ قرآن کی محبت اس کے دل میں ہو، قرآن کی آیات اس کے دل میں ہوں، قرآن مجید پر اس کا عمل ہو، تاکہ قرآن کی کسی کاغذ، کسی صفحہ، کسی پارہ، کسی سورہ کو نہ رکھا جائے، بلکہ مکمل قرآن اس کے دل میں محفوظ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حافظ قرآن کے بارے میں فرمایا، اگر کوئی شخص قرآن مجید حفظ کر لے، حفظ کرنے کے بعد اس سے غلطی ہو جائے، اس گناہ کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے، تو جہنم کی آگ اس کو نہیں جلائے گی۔ یہ ایک حدیث کا خلاصہ ہے، تشریح ہے۔ حدیث کے الفاظ یوں ہیں، قرآن مجید کو کسی چمڑے میں بند کر دو، جو القرآن فی احاب، قرآن کو کسی چمڑے میں بند کر دو، القی فی النار، اس کو آگ میں ڈال دو، آگ اس کو نہیں جلائے گی، آگ اس کو نہیں جلائے گی۔ محدثین نے یہاں دو مطلب بیان کیے۔ ایک مطلب یہ بیان کیا کہ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اکثر دیکھا گیا کہ گھروں میں آگ لگی، ساری چیزیں جل گئی، لیکن قرآن محفوظ رہا، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ قرآن مجید کو کسی صندوق میں بند کرو، پوری چیزوں کو آگ لگ جائے، لیکن اس صندوق میں قرآن ہے تو اس کی برکت سے وہ محفوظ ہے۔ تو ایک محدثین نے کہا کہ دوسرا مطلب یہاں احاب سے مراد حافظ قرآن ہے، چمڑے سے مراد حافظ کا سینہ اور دل ہے۔ ایک حافظ نے قرآن مجید کو حفظ کیا، اپنے سینے میں ڈال دیا، بتقاضۂ بشریت کے اس سے غلطی صادر ہو گئی، وہ جہنم میں چلا گیا، تو جہنم کی آگ اس کو نہیں جلائے گی، یعنی اس کو قرآن مجید کی برکت سے جہنم سے نکالا جائے گا، محفوظ رہے گا۔ تو قرآن مجید پر عمل کرو، اللہ تعالیٰ جل شانہ توفیق نے عمل نصیب فرمائے۔ نماز صلاۃ التسبیح پڑھائی جائے گی، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز سحری کا اہتمام اور انتظام بھی ہے، وہ بھی آپ کریں گے۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں، لیکن پھر یاد دہانی کے لیے دوبارہ میں عرض کیا دیتا ہوں۔ صلاۃ التسبیح میں ٹوٹل 300 تسبیحات پڑھی جاتی ہیں۔ کتنی؟ 300 تسبیحات